ابھی بھائی ضمیر صاحب نے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے یہ فرمایا کہ بہت اعلیٰ پائے کے ڈاکٹر ہیں۔ میں اس حوالے سے مزید بات کو ثقہ بنانے کے لیے قبلہ خالد صاحب سے اگر یہ پوچھوں کہ مجھے پاکستان میں کوئی بہترین آئی سرجن جو ہے وہ ریفر کریں تو سر آپ کا کیا جواب ہوگا؟ یہ مجھے نہیں پتا تھا جی کہ سوال و جواب بھی ہوں گے۔ دیکھیں، میں بچپن میں جس وقت ہم بڑے ہو رہے تھے تو بہت وقت، خاص طور پر مغرب کے بعد جو میرے دادا ہیں شاہ ظہور الحق صاحب، تو وہ نمبر 1 اسکول میں ایک وہ پرچھتی تھی، وہاں پر ان کا پلنگ بچھا دیا جاتا تھا، اور مجھے بہت اس چیز کا بہت اعزاز ہے کہ ان کے ساتھ ہم بہت سے واقعات سنا کرتے تھے۔ تو ایک صرف اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب میں یہ بتاتا ہوں کہ بہت محبت تھی میرے دادا کو میرے بڑے بھائی سے، اور ان کے اگر میں جو ان کے الفاظ کو میں دہراؤں، وہ کہتے تھے میرا شہزاد آنکھوں کا ڈاکٹر بنے گا۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ ان کے طرف سے جو یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ میرا جو شہزاد ہے، وہ یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں میرا شہزاد جو ہے وہ آنکھوں کا ڈاکٹر بنے گا۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ ماشاءاللہ وہ کراچی کے اندر ہیں۔ میری ساری زندگی پروفیشنل لائف میں گزری ہے، اور اب جب بھی وہاں پر کوئی بڑا گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے تو مجھے لوگ پہچانتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے انہوں نے اپنے والدین کا، اپنے رشتہ داروں کا آنکھوں کا آپریشن کروایا ہے، تو کہتے ہیں اچھا جی آپ ڈاکٹر شہزاد صاحب کے بھائی ہیں، تو ہماری پہچان بھی ان سے ہے۔ اور دوسری ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، رسول اللہ کی حدیث ہے ابدا بمن تعول۔ اب مجھے خود بھی جب آنکھوں کی وہ ضرورت پڑی تو میں نے اپنی سرجری بھی ڈاکٹر صاحب سے کروائی ہے۔ تو ورنہ تو ڈاکٹر تو بے شمار ہے، ان کا بیٹا بھی ماشاءاللہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ تو مجھے جو ایک چیز ڈسٹنکٹلی ریممبر ہے ڈاکٹر صاحب، کہ جس وقت انہوں نے میری سرجری شروع کی تو میرے کانوں کے اندر جو صرف آواز تھی وہ درود پاک تھی۔ تو جو شخص درود پاک کا، اب آپ دیکھیں اتنی بڑی یہ سرجری کے اندر کوئی ایک مائنر ملی میٹر کا فرق ہو جائے نا تو خدا نہ خواستہ بینائی چلی جاتی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کی زبان سے جو ورڈ تھا وہ کس کا تھا؟ درود پاک کا۔ تو اسی حوالے سے اگر بزرگوں کی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے کہ اے ایمان والو تم درود پڑھا کرو، کیونکہ فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اگر اسی کے عمل میں ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں تو اس لحاظ سے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ الحمدللہ آپ کے امیر جماعت جو ہیں ان جیسا کوئی نہیں۔ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں، نایاب ہیں ہم، اور اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہو کامیاب ہیں ہم۔ امیر جماعت سراجیہ، امیر جماعت سراجیہ، امیر جماعت سراجیہ۔ جی، اب آپ سب کو اگر یہ یقین ہو گیا کہ سب سے بہترین آئی سرجن ڈاکٹر صاحب ہیں، اگلا سوال ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کے پاس کوئی آنکھوں کا مریض آئے اور وہ یہ کہے کہ مجھے آنکھوں میں یہ مسئلہ ہے، آپ اس کو اپنا تمام تجربہ اور علم کو استعمال کرتے ہوئے ایک نسخہ لکھ کے دیں، وہ اس نسخے کو بہت ہی اعلیٰ فریم میں فریم کروا لے، اپنے گھر میں رکھ لے، صبح شام اس کو چومتا رہے، اس کو یاد کر لے، 4 5 10 لوگوں کو روز وہ نسخہ سناتا رہے، تو کیا اس کی آنکھوں کا مرض ٹھیک ہو جائے گا؟ تو جب تک اس نسخے پہ آپ عمل نہیں کریں گے، یہ ڈاکٹر صاحب کا دیا ہوا نسخہ وہ آپ کو، آپ کی آنکھوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ تو احباب، اللہ رب العزت نے ہمیں
جو کلام عطا کیا ہے، یہ کلام ہمارے لیے اللہ نے پہلے سپارے کی پہلی آیت میں کہا، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ آپ کے اور میرے کامیاب زندگی گزارنے کا یہ پریسکرپشن ہے، یہ نسخہ ہے آپ کے اور میرے کامیاب زندگی گزارنے کا۔ تو اگر اس نسخے پہ آپ عمل نہیں کریں گے تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا کہ ان کے نسخے پہ جتنا مرضی ڈاکٹر صاحب اپنی ساری ذہانت اس پہ اور اپنا تجربہ استعمال کر کے آپ کو نسخہ لکھ دیں، آپ جب تک اس پہ عمل نہیں کریں گے تو وہ اس سے فائدہ نہیں ہونے کا۔ تو ایسا ہی اس کلام مجید کے حوالے سے ہے، اس نے ہمارے لیے اللہ نے یہاں بھیجا تو ساتھ یہ پریسکرپشن دی کہ اگر یہ اس دنیا کے جو امراض ہیں اس سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اس سے صحت یاب ہونا ہے، تو پھر یہ ہے ہدن تمہارے لیے، یہ ہے نسخہ تمہارے لیے، تو اس کو زندگی میں ہم نے اپنانا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو ایمان لانے کا مطلب ہمیں سمجھنا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب ہے یہ بزنس ڈیل ہے، ہم نے کچھ بیچنا ہے اور کچھ خریدنا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسہم، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے۔ تو یہ خرید و فروخت ہے۔ اگر یہ خرید و فروخت ہے تو اس خرید و فروخت کے ساتھ کچھ اصول بھی قرآن نے بتائے۔ جی بالکل، جی جیسے قبلہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہر وقت اپنی طرف پکار رہا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو، میرے راستے میں اپنی جان خرچ کرو، میرے راستے میں اپنا مال خرچ کرو، چونکہ وہ بہترین خریدار ہے نا۔ آپ اپنا مال سب سے زیادہ قیمت دینے والے کو بیچیں گے نا، تو اللہ کہتا ہے کہ میں سب سے بہترین قیمت دیتا ہوں، میں دنیا میں بھی دیتا ہوں اور آخرت میں بھی دیتا ہوں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم قرآن مجید سے کچھ رہنمائی کے اصول آپ کے ساتھ جو ہے وہ آج ڈسکس کریں۔ قرآن مجید کی ایک صورت ہے سورہ مطففین، 30ویں پارے کی صورت ہے۔ تو میں جب یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں تو اس کے کچھ آیات آپ کے ساتھ میں آج ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحیم۔ اچھا، ایک چیز اور یاد رکھنی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نیک کام اور اچھا کام کر رہے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے اذا قرئ القرآن فاستعذ باللہ، بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اعوذ باللہ پڑھنا فرض ہے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اذا قرئ القرآن فاستعذ باللہ، جب یہ قرآن تم پڑھو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ تو اللہ سے پناہ مانگو کہ شیطان ہر ممکن کوشش کرے گا کہ تمہیں یہاں سے ایک رہنمائی نہ مل جائے، تم کہیں سیدھے راستے پہ نہ چل پاؤ۔ تو اس حوالے سے ہر وقت اللہ کی پناہ میں آپ کو اپنے آپ کو دینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے، گھاٹا ہے، تباہی ہے، ویل میں جائیں گے وہ تمام لوگ جو مطففین ہیں۔ مطفف کہتے ہیں بہت تھوڑا سا کمی کرنے والا۔ اگر 1000 گرام کا وعدہ کیا ہے
تو 999 گرام دینے والا، 990 گرام دینے والا، یہ متفف کے زمرے میں آتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی کمی جو کسی کو پتہ بھی نہیں لگتی۔ ویل جو ہے وہ جہنم کی ایک گہری گھاٹی کا نام بھی ہے، کہ یہ وہ تمام لوگ جو، آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہم نے ابھی کہا تھا کہ یہ ایمان کیا ہے، یہ سودا ہے، آپ سودا بیچ رہے ہیں اور اس کے بدلے میں کچھ خرید رہے ہیں یا اللہ سے کچھ لے رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے اس سودے کے اندر کوئی کمی کی، ناپ تول میں کمی کی، تو پھر ویل للمطففین، وہ مطفف جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے اس کے لیے گھاٹا ہے، تباہی ہے۔ یہ مطففین کون ہیں؟ قرآن ان کی مزید وضاحت اگلی آیت میں کرتا ہے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب یہ دوسروں سے جو سودا لیتے ہیں تو اس وقت یہ پورا سودا لیتے ہیں، اس وقت تو کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنی طرف زیادہ ہی آ جائے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ، اور جب یہ خود ناپ تول کرتے ہیں تو اس وقت یہ اس میں کمی کرتے ہیں۔ جب اللہ سے ہم پورا لے رہے ہیں تو اللہ کو جب دینے کی بات آ رہی ہے تو اس وقت اس میں اچھا اب میں فلاں کو راضی کر لوں، اب میں کچھ تھوڑا سا یہ بچا لوں، میں اپنے آپ کو اس وقت صبح اٹھ نہیں پاتا۔ جب اللہ کو بیچ دیا تو پھر بیچتے ہوئے آپ نے ماپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ یہ پوری زندگی کے لیے یہ 3 آیات، اور اس کے بعد قرآن نے یہ 3 آیات دینے کے بعد اگلی آیت میں یہ کہا کہ جو یہ کرتے ہیں، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان لوگوں کا انہیں یہ گمان نہیں ہے، انہیں یہ امکان نظر نہیں آتا کہ انہیں ہماری طرف واپس لوٹ کے آنا ہے؟ تو اگر انہیں یہ امکان نظر آتا ہوتا اور انہیں یہ یقین ہوتا کہ ہماری طرف واپس لوٹ کے آنا ہے تو پھر یہ ناپ تول میں کمی نہ کرتے۔ اچھا، اس پہ عام طور پر آگے قرآن مجید نے یہ کہ جو ہمارے پاس واپس آئیں گے پھر ان کے لیے اگر ایسا کر کے آئیں گے تو ان کے لیے خسارہ ہے اور وہ جہنم میں جائیں گے، وہ ساری باتیں جہنم کی تفصیل۔ اس حوالے سے ایک عام تاثر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو آیت دکانداروں کے لیے ہے، یہ میرے استاد کے لیے تو نہیں ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کے لیے تو نہیں ہے، یہ بزنس مین کے لیے صرف ہے، یہ ٹرانسپورٹر کے لیے نہیں ہے، یہ اسکول میں پڑھنے والے کے لیے نہیں ہے، یہ گھر میں جو ہے وہ رہنے والی عورت ان کے لیے نہیں ہے۔ تو بھائی، جب قرآن نے ہم سب کو یہ کہہ دیا کہ ہم نے بیچا ہے، آپ اور میں یہ اپنے آپ کو جو سمجھ رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ تم نے بیچا، تو اللہ نے اپنے آپ کو خریدار بنایا ہے اور تم سب کو جو ہے وہ اس کے مطابق کہ تم بیچنے والے ہو اور اللہ خریدار ہے۔ تو اب اس ناپ تول میں زندگی میں تم نے اگر کمی کی تو پھر اس کے لیے تمہیں آخرت میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تمہیں یہ زندگی میں یاد رکھنا ہے کہ جس نے 8 گھنٹے کا معاہدہ کیا ہے وہ 7 گھنٹے کام کر لے۔ تو آج سارے احباب ہم آرام سے کہتے ہیں چلو یار 7 گھنٹے تو کام کر لیا نا، تو یاد رکھنا کہ وہ
متففین کے زمرے میں آ رہا ہے۔ استاد میرے جیسا وہ اگر 1 گھنٹے کا ہے وہ 50 منٹ پڑھا کے سمجھتا ہے کہ اب میں نے کر لیا، تو یاد رکھنا قرآن نے متففین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جس نے گھر میں بچے کی تربیت کرنی ہے، اس عورت نے یہ کہا کہ اس وقت تربیت کرنی تھی، اب میں تھوڑی دیر جو ہے وہ تربیت کو بھول کے تو اپنے ڈرامے پہ چلی گئی ہوں، تو اسے یاد رکھنا ہے کہ متففین کے زمرے میں آئے گا۔ جس نے ملازم نے صبح سے شام تک کا میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا تھا، تو وہ اس کانٹریکٹ میں سے اس نے اپنا کام پورا نہیں کیا، تو وہ یاد رکھے کہ وہ متففین کے زمرے میں آئے گا۔ جس ڈاکٹر نے یہ طے کیا تھا کہ وہ کسی کا علاج کرے گا اور درمیان میں وہ کسی کمپنی کی دوائی بیچ رہا ہے، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ پورا علاج نہیں کر رہا، تو وہ متففین کے زمرے میں آئے گا۔ جو طالب علم یہ طے کر رہا ہے کہ اس نے یہ پڑھنا ہے، جو وعدے ہم نے کیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وعدہ، یہ ایگریمنٹ، یہ بیچنا ہے، تو اس کے مطابق ماپ تول کو پورا کرنا ہے۔ ہم اپنی اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں تول میں ڈنڈی مار رہے ہیں، اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ ہم اپنی زندگیوں میں کہاں ڈنڈی مار رہے ہیں۔ جہاں جہاں ہم اپنی زندگیوں میں تکڑی میں وہ جو ہلکا سا موجود ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ کم ہے، وہ موجود ہوتا ہے ہلکا سا ہاتھ سے، آج تو پرانے وہ سکیل ہیں تو وہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کتنا ہے، وہ تھوڑا سا اپنی طرف بڑھاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید پتہ نہیں لگے گا، یہ جو ہے وہ بھولے بھالے ہیں، دوسرے جو ہے خریدار کو پتہ نہیں لگے گا اور میں اس کو دھوکہ دے دوں گا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ کیا اس نے میری طرف واپس نہیں آنا؟ اگر اس نے واپس آنا ہے تو اس نے مجھے اپنا آپ بیچا ہے، تو اب اپنی پوری صلاحیتیں اس میں استعمال نہیں کر رہا، اپنی پوری صلاحیت اس میں استعمال کرنا اللہ کے لیے۔ جو چیز آپ نے اللہ کے لیے سوچ لی ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو پورے کا پورا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دینے کے لیے جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ کا تصور ہے، وہ آپ کا ذہن ہے۔ کسی کے پاس ذہن ہے تو اس ذہن کو اللہ کی راہ میں استعمال کرے، کسی کے پاس جو ہے وہ ہنر ہے، اس ہنر کو اللہ کی راہ میں استعمال کرے، کسی کے پاس مال ہے، جو چیز تمہارے پاس اللہ نے آپ میں سے ہر ایک کو کوئی چیز خاص دی ہے اور اسے اس چیز سے محبت ہے۔ جب تک تم اپنی اس محبت والی چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو ہمیں اپنی اپنی محبتوں کو دیکھنا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ ہماری جو بھی محبتیں ہیں اس کو اللہ کی محبت کے سامنے ہم قربان کر دیں۔ تو اگر ایسا کریں گے، ہم یہاں سے یہ پیغام لے کے جائیں، ہم یہاں اچھی بات ہے کہ ہمارے ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، تو ایک دوسرے سے اچھے لوگوں کی ملاقات، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں اللہ کی باتیں ہو رہی ہوں، جہاں اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہو، وہاں آنا، ان محافل میں شریک ہونا، لیکن یہاں سے کچھ پیغام لے کے جانا ہے جو ہم نے اپنی زندگیوں پہ نافذ کرنا ہے۔ جہاں جہاں ہمیں لگے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہی ہمارا کاروبار ہے، تو اس میں ہم کہیں جو ہے وہ ناپ تول میں ڈنڈی نہ ماریں۔ ہم کام کر رہے ہیں تو وہ کام پوری ایمانداری سے کریں۔ تو یہاں یہ وہ پیغام، تو ہمارے بزرگوں نے اپنے لیے جو کام چنا وہ ہے دین کی اشاعت، وہ ہے دین کی تبلیغ، لوگوں کی رہنمائی کرنا، ان کو اللہ کی پہچان کرانا، ان کے لیے علم جو ہے وہ راستہ اختیار کرنا جس سے آپ، اللہ نے جو یہ کہا ہدی للمتقین، تو وہ متقین کون ہوں گے؟ وہ متقین وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پہچاننے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کہتے ہیں ہم اپنا راستہ کس کو سمجھائیں گے؟ جو ہمارے راستے کو سمجھنے کے لیے
ایفرٹ کرے گا ہم اپنا راستہ جس جگہ پہ اگر جماعت کے وہاں کوئی مرکز نہیں بھی ہے تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ اس جماعت کے ریپرزنٹیٹو کے طور پر وہاں لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے اور لوگوں کو اکٹھا کیجیے اور لوگوں کو اس حوالے سے یہاں اگر آپ ہیں تو یہ آپ پہ فرض ہے۔ میں آپ کو ابھی شیخ صاحب نے اور بھائی ضمیر صاحب نے میرے حوالے سے میری پروفیشنل لائف پہ بتایا، میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسے ادارے آپ کو نہیں ملیں گے، اور اس چیز کو سب سے پہلے عملی طور پر میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں نے اپنے بیٹے کو اس اسکول میں بھیجا۔ میں اسے بیکن ہاؤس میں بھی بھیج سکتا تھا، باقی ساری جگہ پہ بھیج سکتا تھا، لیکن میں نے یہاں بھیجا، اور اس حوالے سے میں اس اپنے فیصلے پہ شرمندہ نہیں ہوں۔ میں مطمئن ہوں کہ میرا یہ فیصلہ ٹھیک تھا۔ جی الحمدللہ، میں اس دن ریکارڈ بھی دیکھ رہا تھا تو 1951 میں میرے والد اور میرے تایا جان، وہ جب یہ ادارہ جو ہے وہ بنا تھا سنت نگر والا، تو اس میں پہلی کلاس کے جو ہے وہ طالب علم تھے وہاں، اور قبلہ ظہور الحق رحمہ اللہ انہیں جا کے اس دور میں جو ہے وہ، چونکہ میرے دادا جان جو ہیں وہ مرید تھے، تو وہ انہیں جا کے اس دور میں گھوڑے پہ گئے تھے، یہاں سے تقریباً کوئی 90 کلومیٹر دور ہے، تو وہ 90 کلومیٹر دور جا کے گاؤں میں میرے دادا کے پاس گئے تھے، اور انہیں جا کے کہنے لگے یہ تمہارے 2 بیٹے ہیں، انہیں ہمیں دے دو۔ تو وہ وہاں سے جا کے انہیں لے کے آئے، اور وہ پہلے طالب علم تھے، اور اس حوالے سے میرے والد صاحب آج کل الحمدللہ، میرے والد صاحب چونکہ وہ صحت کی وجہ سے کینیڈا میں ہیں، تو صبح 5 بجے جو ہے نا وہ مجھے فون کر کے کہہ رہے تھے بھائی وہ مجھے عرس کا حال تو بتاؤ۔ وہ اس کے مطابق جو ہے نا وہ غلام علی صاحب سے شکوہ کر رہے تھے کہ انہوں نے مجھے وہ تصاویر اور ویڈیوز نہیں بھیجیں، پچھلی دفعہ بھیج دیتے تھے۔ تو میں نے کہا جی میں جا کے تو یہ کوشش کروں گا، آپ سب احباب کو وہ سلام عرض کر رہے تھے جی۔ تو کوشش کریں کہ زندگی میں قرآن کو سمجھیں اور سمجھ کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب کے نسخے کا آپ کو صرف یاد کر لینے سے اور فریم کرانے سے فائدہ نہیں ہوگا، تو ایسا ہی صحیح فائدہ حاصل کرنے کے لیے قرآن کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ السلام علیکم۔